आज मैं गल करसां अपनी कि जमाना बदली या हर चीज़ बदली मगर साड़ी गरीबी जड़ी ये नहीं बदली। ये पता नहीं कोई कितनी कोई सख्त चीज़ नहीं बनी है ये गरीबी कि जड़ी साढ़े गरीब लोगों ने पीछा नहीं छोड़िया करनी। आस लोग जड़े गरीब मजदूर चाहे गरीब करसान ही चाहे कुछ सरपंच नहीं कोई गल करना तो असेंगी सास आना, चाहे कोई MLA नहीं, चाहे कोई साढ़े किसी अफसर नहीं, कोई DC साहब नहीं कोई गल करना तो असी दुख होना कि साढ़े आदमी नहीं या MLA नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं चाहे प्रधानमंत्री नहीं कोई गल करना तो असेंगी एहसास होना और दुख होना। मगर ये साड़ी गरीबी ये नहीं असेंगी पता चलना कि ये साड़ा सास क्यों नहीं होना। इन्हें साढ़े जेड़े बड़े आदमी न इन्हें गी साड़ा सास होना चाहिए कि अस भी इन्हें ने लोगों ने हसारे ऊपर जिया करने हैं। ये पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ मगर पढ़े लिखे हैं लोग हैं। ये जेकर हमारी गरीबी या हमारी मजबूरी ना देखेंगे या इन्हें को साहस नहीं आएगा तो और कौन करेगा। एक प्रधानमंत्री का या एक किसी चीफ मिनिस्टर का कोई परेशानी या गरीबी दूर करे तो नहीं हो सकनी जिचर तक हर आदमी अच्छा पढ़ा लिखा अच्छे घर का अच्छा आदमी हमें इस दलदले से दूर करेगा तो हम इस बीमारी से ये बीमारी ख़त्म होएगी, ये जो गरीबी बीमारी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर आदमी से कि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है मगर हम आज भी इस गरीबी से आज़ाद नहीं है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री अपने जो अच्छे लोग हैं कानून बनाने वाले चाहे कोई DC ऑफिसर है चाहे कोई कोर्ट का जज है जो हमारे कोई बिल पास करते हैं तो मैं उन्हें के आगे यही फरियाद करता हूँ कि हमारे गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है कि हमारे नसीब में, मैं कसम से कह रहा हूँ कि हमारे नसीब में जब कोई गांव में फंक्शन होता है तो अच्छा खाना हमारे जैसे लोगों को मिलता है, पनीर का या ऐसा खाना मिलता है तो हम उसको एक मुकद्दर समझकर खाते हैं। कहीं साल में कोई फंक्शन गांव में आता है तो हम पता नहीं पिछले युग में कोई क्या हुआ था हमारे से गलती जो आज हम इस चीज़ का एहसास आ रहा। मगर फिर भी मैं अपने जो अच्छे लोग हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कोई भी नहीं है क्योंकि हर चीज़ का सास करते हैं। क्या पता हमारी गरीब जब कोई बिल पास होता है तो हमारी गरीब लोगों की वहाँ बात नहीं होती या नहीं किसी को इस चीज़ का एहसास होता कि ये भी एक बहुत एहसास की बात होती है जो गरीबी होती है। क्या पता वहाँ हमारी बात होती है या नहीं होती जहाँ बिल पास होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हर आदमी से कि हम जैसे एक सरपंच का, एक MLA का, एक DC साहब का या MP का या चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का हमें साहस आता है, हम एकजुट हो जाते हैं जब इलेक्शन आता है तो ऐसे प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचें क्योंकि पिछले साल भी हमारा फसल पूरे का पूरा नुकसान हो गया था। इस साल में भी नुकसान हो गया। हमारी जो कणक का फसल था
اتنے مجبور ہمارے کسان جو غریب کسان ہیں اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ جو لون ہمیں کسان کا لیا ہوا ہے یہ مکانے سے مجبور ہوئے ہیں۔ میں اپنے پردھان منتری سے اور جموں کشمیر کی سرکار عمر صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ لون جگر معاف ہو سکے تو کریں، تو آپ کو ان غریبوں کی طرف سے میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اتنی مہربانی کریں جگر، تو ہمیں بھی زندگی پر ہم آپ کے غلام رہیں گے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنے لوگ ہمارے گاؤں میں مجبور ہیں، سینٹر سے جو راشن آتا ہے وہ تو مل رہا ہے، جو ہمیں 60 سال سے اوپر پینشن ہے وہ آ رہی ہے، ہمیں ہر مہینے میں راشن ہر مہینے میں آ رہا۔ جو مکان کا پیسہ تھا گورنمنٹ نے یوجنا بنائی ہے کہ مکان جس کے پاس پکا نہیں اس کو بنا کر دیں، جہاں ہمارے کچھ لوگ مل کر اپنے یاروں دوستوں کا پہلا نمبر لگا لیتے ہیں، جو ہمارے جیسے غریب لوگ جنہیں کو ضرورت ہے مکان کی وہ نہیں بن رہا۔ میں اپنی سرکار سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ ایسا کوئی سربراہ کیا جائے کہ جس آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، جس کو 100 دن کا روزگار کیا ہے، وہ ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں وہ 100 دن کا روزگار ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں بھی لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم جو 47 کا حالات تھا ہمارے غریب کسانوں پر یا غریب مزدوروں پر، وہی ہے آج بھی ہمارے گاؤں میں جو پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ آج بھی ہماری بات کسی ڈی سی تک ہم پہنچ نہیں سکتے، کسی بڑے افسر تک پہنچ نہیں سکتے، جو ہمارے گاؤں سے سلسلہ چلتا ہے وہی پاس ہوتا ہے۔ یہ جو گاؤں کے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے رابطے سے ہر کام ہوتا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں اپنی سرکار سے، اپنے BDO صاحب سے بھی، اپنے DC صاحب سے بھی، کہ جو ایک نرگا کا کھاتا ہے 100 دن کا، اور ہر انسان کو وہ ملنا چاہیے تو ہمارا تھوڑا روزی روٹی کا سرکل چلے۔ تو میں اپنے سبھی جو ہمارے افسر لوگ ہیں، MLA ہیں، ہر آدمی اپنی لالچ کرتا ہے، گاؤں سے یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ بات اوپر تک جاتی ہے۔ تو لوگ جو ہمارا حق آتا بھی ہے، اگر کوئی سینٹر سے یا کوئی بات ہمارے پہنچتے بھی اگر 1000 روپیہ ہمارے نام پر آتا ہے تو ہمیں صرف 200 ملتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، پھر مجھے غریب انسان کو اس چیز کا احساس آتا ہے کہ ہر آدمی کو بھوک لگتی ہے، ہر آدمی کو درد لگتا ہے۔ تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، میں اپنے جموں کشمیر سرکار سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، اور سینٹر پردھان منتری نریندر مودی سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ ہم سینٹر کا ہر چیز ہمیں ملتی ہے، اگر سیدھا کوئی راستہ بنے، جیسے ہمیں پینشن ہر مہینے میں اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، جو ہم 60 سال سے اوپر ہے، جو 2000 روپیہ 6000 روپیہ سال کا کسان کا ہے، یہ بھی جہاں کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی 2 سال دیتے ہیں تو 2-3 سال بند کر لیتے ہیں، کہ وہاں بھی ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ میں اپنی سرکار سے، اپنے DC صاحب سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اور سینٹر تک میں کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، جو ویڈیو میری یہ دیکھے گا، یہ اتنی شیئر کرو گے ہر گاؤں تک، ہر افسر تک پہنچنی چاہیے، دلی تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے جو پہاڑی علاقے گاؤں ہیں، انہوں میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمیں اگر وہ 100 دن کا روزگار ملے تو ہمیں کوئی پریشانی اتنی نہیں ہے۔ وہ نہیں، ایسے لوگ کئی گاؤں ہیں کہ کئی گاؤں میں 10 سال ہوئے، کسی کو مکان کا پیسہ کہیں کو نہیں مل رہا، وہ یاری دوستی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے
یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ کرو یار. آدمی تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا مگر وہ بھگوان وہ خدا نہیں معاف کرے گا. ہم تو پیدا ہوئے ہیں، ایک دن مرنا ہے، مگر آپ نے بھی حساب دینا ہے. تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جے ہند، جے بھارت.